جناب مسلم کو جاننے سے پہلے ہم یہ جانیں کہ جناب مسلم کو سفیر حسین امام حسین علیہ السلام نے کیوں بنا کے مدینے بھیجا، وہ کوفہ بھیجا؟ ایسے کیا حالات رہنما ہوئے کہ مدینہ جو کہ امام حسین کی جو ہے وہ جگہ کہ جہاں پر رسول اللہ کا روزہ بھی ہے، ماں کا روزہ بھی ہے، وہ جگہ چھوڑی جہاں بچپن گزارا؟ کیا حسین ابن علی پہ گزر گئی کہ حسین نے مدینہ چھوڑا؟ 60 ہجری کہ جب جو ہے وہ امیر شام کو وفات نصیب ہوئی، مر گیا، تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ دیکھو، 4 وہ لوگ ہیں کہ جن کی تمہیں حکومت سے یا ان کے ہونے سے تمہاری حکومت کو خدشہ ہو سکتا ہے۔ ان 4 لوگوں میں عبداللہ ابن عمر کا نام تھا، ٹھیک ہے، اور 2 لوگ اور تھے، اور ایک نام امام حسین کا تھا۔ کہا کہ دیکھو، یہ تمہاری بیعت کبھی نہیں کریں گے۔ جان چکا تھا وہ، لیکن اب چونکہ یزید ابن معاویہ نے پوری دنیا میں تقریباً ایک بڑی ممالکت یعنی ایک اچھی خاصی سلطنت پہ قابض ہو چکا تھا، جس طرح فرعون اپنے زمانے کا بادشاہ تھا نا، جتنی بڑی سلطنت فرعون کی تھی، یزید کے پاس بھی اتنی ہی بڑی سلطنت تھی۔ بس اقتدار کی لالچ میں ایک مرتبہ حسین سے بیعت لینا چاہیے۔ یزید نے ولید کو خط لکھا اور کہا کہ دیکھو، حسین سے بیعت لینا۔ یزید جانتا تھا کہ حسین کی بیعت لینے سے مجھے فائدہ ہوگا، اور حسین بیعت کریں گے نہیں تو پھر یہ بھی حکم دیا کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ ولید نے ایک مرتبہ امام حسین کو رات کی تاریخی میں بلایا۔ جب رات کی تاریخی میں امام حسین کو بلایا نا، تو بنی ہاشم کی تلواریں بھی ساتھ چلی، بنی ہاشم کے جوان بھی ساتھ چلے، عباس بھی ہیں، کافی سارے جو ہیں بنی ہاشم بھی ہیں۔ اب جب ولید کے دربار میں آئے امام حسین، سب کا سنا ہوا واقعہ کہ ولید نے جب ایک مرتبہ کہا کہ کیا آپ یزید کی بیعت کریں گے، تو امام حسین نے پہلے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی کوئی جواب دینا چاہتا ہوں، جواب نے یہ کہا کہ میں دن کی تاریخی میں بات کرتا ہوں۔ تم دن کی تاریخی میں سب کے سامنے مسجد النبوی میں کیوں نہیں بات کرتے؟ کیونکہ جب یزید کی بیعت تمہارے لیے اتنی بڑی لازم ہے، اگر تم یزید کی طرف سے حجت تمام کرتے ہو تو پھر میں تو حجت الخدا ہوں، میں تو حجت اللہ ہوں۔ کیوں نہیں یہ کام جو ہے وہ تمام دنیا میں روشنی میں، اجالے میں، وہ نورانی اوقات میں کیے جائیں، تاکہ ہر کام، ہر عمل، ہر فعل سے دنیا آشکار ہو، ٹھیک ہے۔ امام حسین نے اپنی حکمت عملی سے یہ جواب دیا۔ مروان چونکہ ساتھ تھا، یہ مروان ابن حکام، یہ وہی شخص ہے جو رسول اللہ کی جو ہے رسول اللہ کی نعوذ باللہ پیروٹی اٹھا یعنی کہ نقل اتارا کرتا تھا، اور پھر یہ بہت زیادہ جو ہے رسول اللہ کے نام کو لے کر جو ہے ہزیان جو ہے بقا کرتا تھا، مطلب الٹا سیدھا فال کہا کرتا تھا، اور رسول اللہ نے اپنے زمانے میں اس کو جلا وطن کر دیا تھا۔ لیکن خلافت ثالثہ کے وقت اس کو واپس بلایا گیا، اور اس کو ایک حکومت کا جو ہے وہ حکومت اس کو دے دی گئی، اس کو ایک اقتدار دے دیا گیا۔ اب یہ ولید کے دربار میں تھا، تو ایک مرتبہ اس نے ولید کو کہا کہ دیکھو، آج حسین چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے، تم حسین کو پکڑ لو۔ ایک مرتبہ حسین نے پلٹ کے مروان کو دیکھا، کہا تیری اتنی مجال کہ تو حسین ابن علی کو روکے؟ بس حسین ابن علی کا اتنا جملہ کہنا تھا، تیری اتنی مجال۔ جب جیسے ہی جملہ کا بنی ہاشم کی ننگی تلواریں دربار میں آ گئی، ولید کانپ گیا۔ ولید امام حسین کو جانتا تھا کہ وہ بیعت نہیں کریں گے۔ اب جب دوسرے دن کی تاریخی میں آئے تو پھر یہی سوال کیا کہ کیا آپ یزید کی بیعت کریں گے؟ حجت تمام کی یزید کی جانب سے۔ تو میرے مولا نے بڑا تاریخ کا یادگار جملہ کہا، میں اور حسین کی بیعت، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی فرزند زہرا جو ہے وہ یزید کی بیعت کروں گا۔ شخصیت سے جو ہے اختلاف نہیں تھا، کردار سے اختلاف تھا۔ کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا، یعنی ہر زمانے کے لیے فارمولا بتا دیا کہ مجھ جیسا طاہر منصوب من اللہ، مجھ جیسا انما یرید اللہ کا وارث، مجھ جیسا جو رسالت کا جانشین ہے، اس جیسے کی جن کے شجرے جو ہیں وہ مشکوک ہیں، ان جیسے کی جو ہے وہ بیعت کرے۔ ایک مرتبہ جب یہ جملہ کہا تو ولید نے کہا کہ فرزند رسول اللہ، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ بیعت نہیں کریں گے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں پھر آپ یہاں سے اپنے مال و اسباب کو لے کر یا اپنے حلقہ احباب کو لے کر یہاں سے ہجرت کر لیں، ایک ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں یزید جو ہے آپ تک نہ پہنچے، یہ یزید کی حکومت کو نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ
حسین نے مدینے کو چھوڑا. یہ دیکھیں 27 رجب تک کا واقعہ ہے. 27 رجب کو دربار میں یہ واقعہ اور 28 رجب کو ہمیں ملتا ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا. حسین نے کیسے مدینہ چھوڑا ہوگا تاریخوں میں ملتا ہے, کیسے حسین گھٹنیاں چل کے ماں کے روزے پہ گئے, ایک مرتبہ نانا کے روزے کا طواف کیا ہے اور حسین نے مدینہ چھوڑا. اب مکے میں آئے, جب جیسے ہی مکے میں آئے اب جناب مسلم کا کردار سمجھ میں آتا ہے. اب جیسے ہی مکے میں آئے تو امام حسین کے مکے میں آتے ہی ہمیں روایت ملتی ہے بحر الانوار سے, روی ان الحسین علیہ السلام وقت خروج من المدینہ تھے, مدینہ سے جب خروج کیا وقام بمکہ تھا, اور پھر کہاں اقامت کی, کہاں مکہ میں رہنا شروع ہوئے, حتی بلغ ذالک اہل الکوفہ, اور پھر جب وہاں رہنے لگے, جب دشمنوں سے دور مکہ آئے تو مکے میں بھی جو ہے دشمن نے پیچھا نہیں چھوڑا بلکہ کیا کیا, وہاں پر کوفے سے تقریباً تاریخ میں ملتا ہے 12,000, کہیں تاریخ میں ملتا ہے 18,000, اور یہاں تک کہ یہ ملتا ہے کہ جب امام حسین نے جواب لکھ دیا اور بھیجا اپنے سفیر کو, اور سفیر کیوں منتخب کیا بتاتی ہوں, تو 1.5 لاکھ خطوط ہو گئے تھے کوفہ سے کہ جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہماری میانے جو ہیں یبنا زہرا آپ کے انتظار میں ہے. یہاں یزید نے اور یزیدی حکومت کارکندوں نے جو ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کی ہے, شریعت رسول کی جو ہے خلاف ورزی منفی کی ہے. یہاں شرابیں پی پی کے جو 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت تھا وہاں 4 رکعت پڑھا دیا. اور ایسا بھی اسلام کی تاریخ میں وقت آیا کہ حالت نجاست میں ہے اور خود آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے, تو عورت کو مرد کے لباس میں پہنا کر اور وہاں کھڑا کر کے نماز جماعت کی پڑھائی گئی. یعنی تاریخ اسلام کی اس طرح سے انسانیت کو درگور کیا گیا. اچھا, اب یہ وہ دور تھا 60 ہجری کا وہ وقت, 61 ہجری میں کربلا نافذ ہوئی, واقع کربلا دکھتا ہے, لیکن 60 ہجری کا وہ وقت تو حسین ابن علی نے صرف اور صرف مدینے سے مکہ اور مکہ سے کوفہ اور کوفہ سے کربلا یعنی اتنے سفر میں گزارا ہے. کیسے نہ جانے حسین ابن علی بچوں کو ساتھ لے کے گزرے ہوں گے. جناب سغرا کو جو ہے وہ مدینے میں چھوڑا, اور پھر مکے میں کس طرح حلقہ بانی ہاشم کے کتنے لوگ اپنے بھائی حنفیہ کو چھوڑ کے آئے, اپنی مادر ام البنین کو چھوڑ کے آئے, کیسے جناب عباس کی والدہ کو چھوڑ کے, اور کس طرح جناب عباس کی والدہ نے جناب عباس سے وعدہ لیا. یہ ایک پس منظر الگ ہے. لیکن اب جب مکہ آ گئے نا اور اتنے لاکھوں کے حساب سے خطوط ہیں, اور جب سب نے کہا کہ فرزند زہرا ہم آپ کا جو ہے انتظار کر رہے ہیں, چونکہ یزید جو ہے وہ شریعت کے حرام کو, یعنی کہ حرام جو کام ہے شریعت میں منفی کام جو ہے اس کو حلال کر رہا ہے اور حلال کام کو حرام کر رہا ہے, بہنوں اور ماؤں سے نکاح حلال کر رہا ہے. جبکہ یہ بات میں بتاتی چلوں کہ بنی ہاشم کے دور میں ہی جب رسول اللہ کی ولادت نہیں ہوئی تو رسول اللہ کے جو دادا تھے انہوں نے سوتیلی ماں سے بھی جو ہے, عرب کا دستور تھا کہ 4 5 بیویاں جب چھوڑ کے جاتے تھے لوگ تو ان کی اولادیں اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتی. تو یہ جو دستور تھی وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا نے عرب کے جاہلیت کے دور کو ختم کیا, اور یہ یزید کے دور میں یہ بھی نافذ ہونا شروع کیا, یعنی کہ جو حرام شریعت ہے اس کو حلال کرا, اور حلال شریعت تو حسین ابن علی تو وہ ہے نا فرزند زہرا کہ جو غلط دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. ایک مرتبہ جب مکہ گئے اور کوفے والوں نے خط لکھ کے بھیجا, جانتے تھے کوفے والے دغا کریں گے لیکن حجت تمام کی, دیکھیں سارے وہاں دغا باز نہیں تھے, سارے بکے ہوئے نہیں تھے, اس میں کچھ واقعی وہ تھے جن کو حسین ابن علی کا انتظار تھا, اور یہ حجت خدا ہے. اور ایک بھی فقط صدا دل سے پکارتا نا حسین ابن علی کو تو آتے. آج بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جیسے مسلم ابن حقیل تھے, آج بھی آنی ابن عروہ اور مختار جیسوں کی ضرورت ہے کہ میرے امام جو ہے پردے پوشی سے آنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے جیسے کچھ 20 ہی ہو جائیں, میرے امام پردے کو چھوڑ کے آ جائیں. اب جناب مسلم, اب بنی ہاشم میں جہاں اتنے لوگ ہیں, جناب حنفیہ بھی ہیں, جناب عباس بھی ہیں, اور مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں, بہت سارے ہیں, حبیب ابن مظاہر بھی ہیں. تو سفیر امام حسین جو ہے وہ جب ہم نام لیتے ہیں تو تصور فرزند عقیل کا ہی کیوں آتا ہے. وجود فرزند عقیل میں وہ بصیرت پائی جاتی تھی جو سیاسی جو فعال تھا اور کردار تھا اس میں سب سے آگے آگے تھے, یعنی کہ بردباری میں, پرہیزگاری میں, تقوی میں, زہد میں, متحمل کردار میں اتنے بہترین تھے جناب مسلم کہ جن کے لیے رسول اللہ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا. یہاں میں حدیث کو بیان کرتا چلوں, جب مسلم سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر تفلان مسلم پہ بھی ہم آئیں گے کہ جناب مسلم کون ہے. جناب مسلم نے دربار ابن زیاد میں یہ جملہ کہا کہ دیکھو مجھے جب ان کو قید کر لیا نا کہ اسلام کو اور حسین ابن علی کو
ہمیں تم جیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کہا پھر کس جیسوں کی ضرورت ہے؟ اور کہا کہ ٹھیک ہے تم اتنے فخر سے کیوں کہتے ہو, اپنا غرور ختم کرو. ابن زیاد نے ایک مرتبہ کہا تم قید ہو چکے ہو, بنی ہاشم کے خون میں جو غرور ہے نا وہ تمہارے اندر نظر آتا ہے, تو اپنے غرور کو ختم کر کے جواب دو, آج تم قید ہو. تو یہاں جناب عقیل کے فرزند نے, اسد اللہ کے بھتیجے نے ایک مرتبہ ہاشمی جلال میں انگڑائی لے کے کہا کہ دیکھو شیر بھی اگر پنجرے میں ہو نا, کچار میں ہو, تو تمہارے جیسے بچے اسے کنکر مار کے جو ہے نا وہ بڑا خوش ہوتے ہیں. تو میں بھی بنی ہاشم کا شیر ہوں, اگر ابھی قید ہوں تو تم جیسا اگر تمہارا ایک ایک فرد میرے سامنے آتا ہے تو میں اسے مار کے قیامت تک اس کو فنا و برباد کر دیتا, لیکن دھوکے سے مجھے لایا گیا, اور یہ بہت بڑا واقعہ. لیکن وہاں ایک جملہ جناب مسلم نے اپنی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں تو وہ ہوں کہ ابھی میں پیدا نہیں ہوا, مجھے جنت کی بشارت مل گئی. رسول اللہ نے کہا تھا کہ عقیل سے مجھے دوہری محبت ہے. کیوں دوہری محبت ہے؟ کہا یا علی سنیے, مجھے عقیل سے اس لیے دوہری محبت ہے. ایک نسبت عقیل سے محبت کی یہ کہ جناب ابو طالب کے فرزند اور ان کو ان سے محبت. دوسری محبت مجھے جناب عقیل سے اس لیے کہ ان کو ایک فرزند ہوگا جس کا نام مسلم ہوگا, جو میرے حسین کا سفیر ہوگا, جو میرے حسین کا قاصد ہوگا, جس نے آغاز کربلا کیا ہوگا, اور جنت میں اس کا مقام یہ ہوگا. تو یہ جناب مسلم ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے اور نبی مکرم جن کی زبان وحی الہی سے دلی ہوئی ہے وہ ان کی جنت میں بشارت دے رہے ہیں جنتی ہونے کی. تو یہ جناب مسلم کا مقام ہے. اور پھر اگر میں کہوں کوفہ بھرا ہوا تھا مسلمانوں سے, لیکن فقط کوئی مسلم تھا تو وہ مسلم بن عقیل تھے. اور ان کی شان میں بڑا خوبصورت سا شعر, لڑا ہے تنہا فجر تا اثر تک میرا مسلم, یہ اپنی ذات میں لشکر حسین ہے. لڑا ہے تنہا فجر تا اثر میرا مسلم, یعنی میرے مولا کا سفیر غریب کوفہ مسلم, یہ اپنی ذات میں تنہا لشکر حسین ہے. بھتیجا تھا کوفہ امام نے اس لیے بھیجا تھا, کوفہ امام نے اس لیے کہ 72 الگ ہے مگر یہ اکیلا سفیر حسین. تو یہ مقام تھا جناب مسلم کا. دیکھیں قرآن میں بھی نا جناب ابراہیم کو یہ کہا گیا کہ وہ نصرانی نہیں ہے, یہودی نہیں ہے, بلکہ وہ حنیفم تھے, مسلم تھے. ٹھیک ہے, تو قرآن بھی جب انبیاء کو تشبیہ دیتا ہے تو لفظ مسلم سے دیتا ہے. لیکن سلام ہو جناب ابو طالب کے جو ہے فرزند پر, عقیل کے بیٹے جناب مسلم پر, کہ 1,24,000 انبیاء آئے, آدم بھی آئے, شیش بھی آئے, نوح بھی آئے, کسی کا نام مسلم نہیں ہے. خاتم تک کسی کا نام مسلم نہیں ہے. اگر نام مسلم ہے تو فرزند عقیل جناب مسلم ابن عقیل کا ہے. تو یہ مرتبہ جناب مسلم کا جب جناب مسلم کو بھیجا گیا مکے سے کوفہ, تو ان کے ساتھ کچھ اصحاب بھی تھے اور یہ 2 بچے بھی تھے جن کا تذکرہ ہم سنتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم پہلی بات جب ہمارے ذہن میں آتی وہ یہی آتی ہے کہ جب جناب مسلم ان 2 بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے تھے, اور جب ہم شہادت کا واقعہ سنتے ہیں جناب مسلم کا تو ہمیں یہ 2 بچے وہاں نظر نہیں آتے, اور جب ہم ان 2 بچوں کا واقعہ سنتے ہیں تو وہاں جناب مسلم نظر نہیں آتے. تو ایسا کیا واقعہ ہوا, کیا وجوہات تھی, ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ دونوں بچے اپنے بابا کے سے بچھڑ گئے جبکہ وہ ایک ساتھ نکلے تھے؟ اب کچھ ہوا کہ تاریخ نا ہمیں بہت سارے اشکال ملتے ہیں ان بچوں کی شہادت کے. میں وہ واقعہ لے کے چلتی ہوں کہ جو عموماً ضرب میں کہا جاتا ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ بقرعید کے تیسرے دن یعنی 13 ذی الحج یا 12 ذی الحج کی شب کو جو ہم بتاتے ہیں کہ ان بچوں کی شہادت ہوئی, لیکن اور ہم نے اپنے بچپن میں بڑوں سے بھی یہی سنا, پھر آج تک ہم اسی رسم کو نبھاتے چلے آتے ہیں. لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ میں اشکال دکھتا ہے. اب جو بات تاریخوں میں سامنے آتی ہے, میں سوگنامہ آل محمد, بیان المصائب, مقاتل, ان تینوں کتابوں کا حوالہ دیتی ہوئی چلتی ہوں کہ یہ ان تاریخ ان میں بھی مل جاتی ہے. اور ایک اور کتاب ہے نفس موہوم کر کے کوئی نام ہے اس کا صحیح نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن اس میں بھی تاریخ ملتی ہے. آپ یہ واقعہ سنیں کہ جب 2 اصحاب جناب مسلم کے ساتھ تھے, اب جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی تو ہمیں ان اصحاب کا بھی تذکرہ نظر نہیں آتا. وہ اصحاب جب کوفہ کے ریگستان سے گزرے ہیں نا اور رات کے اندھیرے میں گمشدہ ہو گئے, راستہ نامعلوم تھا, گمشدہ ہو گئے, پیاس کا غلبہ ان پر آیا اور وہ پیاسے جو ہیں وہ جام شہادت نوش فرما گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ منصب ان کا بھی حسینیت تھا اور یہ بھی جو ہے حسین کے امین تھے.
یہ بھی سفیر حسین قاصد حسین تھے, مقصد حسین میں شامل تھے اور آغاز کربلا کر رہے تھے. اب جب جناب مسلم جو ہے وہ آئے پہنچے تو یہ ہانی ابن عروہ کے مکان میں انہوں نے کافی ٹائم جو ہے, چونکہ یہ مودت اہل بیت تھے یا اہل بیت کے چاہنے والے تھے, ہانی ابن عروہ ان کے گھر میں رہے لیکن ان کو قتل کر دیا. پھر مختار بلکہ پہلے مختار کے گھر میں رہے, پھر جناب ہانی کے گھر میں رہے. جناب مختار جو تھے اس وقت کے گورنر کے داماد تھے. جناب مختار کو بھی جو ہے قید کر لیا گیا, گورنر چینج کر لیا, نعمان بن بشیر نام سے جو ہے وہ گورنر کا نام ملتا ہے, اس کو ہٹا کے ابن زیاد فرزند مرجانہ کو جو ہے یہاں پر بھیجا گیا. ابن مرجانہ کو کہا کہ یہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ ظاہر سے مختار کا ساتھ دیں گے اور نہیں کر سکتے یہ جناب سفیر کے ساتھ جو ہے, یعنی کہ مسلم بن عقیل جو ہے ان کے ساتھ ویسا نہیں کر سکتے جیسا ہم چاہتے ہیں. یعنی یزیدی حکومت جو چاہ رہی تھی ان کو قتل کرواتی, ان کو دھوکہ دیتی, تو یہ نعمان بن بشیر جو تھا وہ یہ کام نہیں کر سکتا. الغرض یہ یزید کا ہی کارندہ تھا لیکن یہ اتنا مطلب آگے ظلم اور بربریت میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. اب جب مختار ہٹ گئے تو ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا. اب جب مسلم تنہا رہ گئے اور نماز پڑھا رہے ہیں تو کہا جاتا ہے 10,000 کا مجمع جناب مسلم کے پیچھے, لیکن جب جناب مسلم مسجد کے باب تک آئے نا, ٹھیک ہے, تو ایک شخص کو چند پیسے دے کے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ان لوگوں کو گمراہ کر سکے, اور یہ پیسے کی لالچ میں, کچھ خوف و ہراس کی لالچ میں, کیونکہ یہ حکم عام تھا کہ جس نے مسلم کے ساتھ دیا اس کو مار دیا جائے گا, اس کے بچوں کو مار دیا جائے گا. تو کوفے والوں نے خوف و ہراس میں آ کر جو ہے, دیکھیں خوف تھا کہ مسلم کا ساتھ نہیں دینا تھا لیکن باطل نے اپنا چہرہ دکھا لیا تھا. حق دیر سے سامنے آئے مگر حق کو ضد ہے کہ سامنے آتا ہے. ٹھیک, اب جب جناب مسلم کا سب نے ساتھ چھوڑ دیا اور خوف و ہراس پھیل گیا تو جناب مسلم طوا کے گھر گئے, لیکن اپنے بچوں کو, چونکہ جب جناب مسلم دیکھ چکے تھے کہ ہانی ابن عروہ چلے گئے, مختار کو قید کر لیا, مسلم جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے. جناب مسلم نے اپنے بچوں کو شریع و قضا, جو کہ ان کا صحابی بھی تھا اور وہ امام کے چاہنے والوں میں سے تھا, یعنی کہ مودت اہل بیت سے بھرپور تھا, تو اس کے گھر میں اپنے بچوں کو چھوڑا اور یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو جب برا وقت آئے تو ان کو مدینے بھیج دینا, میرے بچوں کو مدینے میں سب جانتے, بنی ہاشم کے محلے سے سب واقف. تو قاضی شریع قاضی کے گھر میں کچھ ٹائم تک رہے. جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی, یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں ہے, جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کے ساتھ 2 بچے بھی تھے, کیونکہ صحابی جو تھے امام حسین کے اور وہ تو شہید ہو گئے تھے, یعنی وفات پا چکے تھے, یہ بات عام ہو چکی تھی کہ مسلم تنہا ہے, لیکن 2 بچے بھی تھے. اب جو ان کو میرے سامنے لے کے آئے گا میں اس کو جو ہے وہ قیمتی تحائف دوں گا, 20,000 یا پتہ نہیں 2,000 تاریخ ملتا ہے درہم بھی دوں گا. اس انعام کی لالچ میں بہت سے لوگوں نے ان کو ڈھونڈا. اب جب بہت سے لوگ ڈھونڈنے نکلے اور قاضی الشرع تک یہ بات پہنچی تو ایک مرتبہ قاضی الشرع نے ان بچوں کو بلایا, آنکھوں کا بوسہ لیا, کہا کہ تم دونوں بچوں میرے آنکھوں کا بوسہ لیا, ماتھے کا بوسہ لیا, کہا تم دونوں بچے میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, میری چشمے پوشی کرتے ہوئے پھر کہا میرے میوائے قلب ہو. ٹھیک ہے, لیکن دیکھو ابن زیاد نے حکم دے دیا ہے, اگر میں تمہیں اپنے گھر رکھتا بھی ہوں, مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم زندہ سلامت بنی ہاشم کے محلے یعنی مدینے میں پہنچ جاؤ. میں اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہوں, چند پیسے دیے کہ یہ جا کر اپنے بیٹے کو دیے کہ یہ جا کے ان بچوں کو قافلے کے حوالے کر دینا, ہو سکتا ہے راستے میں چند پیسوں کی ضرورت پڑے تو یہ میری جانب سے. اور ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو بچوں, اطرت رسول ہو تم لوگ, کل کو یہ نہ ہو کہ میں رسول کے سامنے شرمندہ ہوں, اس لیے تمہیں با حفاظت جو ہے یہاں سے رخصت کرنا چاہتا ہوں. یہ کہہ کے ان بچوں کو رخصت کیا. جب ان بچوں کو رخصت کر دیا تو اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ قافلے میں مدینے کے پاس جو قافلہ جا رہا ہو کوفے سے مدینے, اس میں ان بچوں کو چھوڑ دینا. اب وہ بچوں کو چھوڑنے گیا تو اس نے دیکھا قافلہ آگے پہنچ چکا. اس نے حکم دیا کہ دیکھو تم لوگ تیزی سے اس قافلے کے ساتھ مل جانا, چونکہ بچے ہیں. اور وہ قافلہ آگے نکل گیا اور یہ بچے پیچھے رہ گئے. باپیادہ بچے, تنہا بچے جو ہے پیچھے رہ گئے اور ایک مرتبہ خوف و ہراس میں ڈرے ہوئے ہیں. جب بچے خوف و ہراس میں تھے, چونکہ یہ عام اعلان بھی تھا کہ جو بھی ان کو پکڑ کے ابن زیاد کے سامنے پیش کرے گا اس کو انعام ملے گا, ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا. لیکن ان بچوں کی خوش نصیبی وہاں پر بھی کہ ایک دربان جس کا نام مشکور تھا وہ امام کا چاہنے والا تھا, جب جاننے لگا کہ یہ خاندان رسول سے جو ہے ان کا تعلق ہے تو ایک مرتبہ اس نے بھی ان بچوں کو جو ہے آزاد کیا اور راستہ بتایا کہ اس راستے سے تم مدینہ جا سکتے.
جا سکتے ہو. لیکن یہ بچے پھر نکلے, پھر اس ریگستان میں پہنچے, اور راستہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے, گمشدگی کی وجہ سے, ڈر اور خوف میں جا کے ایک شجر کے پیچھے چھپ گئے. اب جو خاتون نے انہیں پکڑا ہے, تو اس خاتون نے بڑے پیار سے ان کو گھر لے کے گئی اور کھانا کھلایا, جو ہمیں تاریخوں میں ملتا ہے. اور کھانا کھلانے کے بعد جب جانا کہ خاندان رسول سے ہے, تو ایک مرتبہ بستر جو ہے بچوں کو دے کر سلایا کہ بچے کھانا تناول کر چکے ہیں, آپ آرام کریں گے, دن بھر کے تھکے ہیں. وہاں سے حارث ملعون آیا. اچھا آپ دیکھیں, ایک بار قید ہوئے تھے یہ, پھر اس کے بعد حارث ملعون آیا. تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ دربان میں مشکور نامی دربان کو 80 کوڑے برسائے گئے کہ انہوں نے اس بچے کو آزاد کر دیا. لہٰذا ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو انعام 2000 درہم کا تھا, میں نے اس کو ڈبل یعنی کہ دگنا کر دیا ہے, اور تحائف بازار بڑھا دیے. لہٰذا جو مسلم کے بچے میرے سامنے پیش کرے گا, میں اسے اتنا انعام دوں گا. کہا پورے دن میں ان بچوں کی تلاش میں تھا, میری سواری کا شکم جو ہے, یعنی کہ میری سواری کا جو پیٹ ہے, شکم جو ہے وہ پھٹ گیا. لہٰذا میں گھوڑے کی تناب سے زمین پر آ کر چوٹ میں زخمی حالت میں باپیادہ گھر واپس آیا ہوں, تو میں بھوک سے ڈالوں, مجھے کھانا دو. اب اس نے جب اپنی پوری کہانی سنا دی, اب یہ زوجہ کیسے بتاتی کہ وہ بچے تو میرے پاس ہیں. شوہر کی یہ حال سن کے ایک مرتبہ خوف و ہراس میں نہیں بتا سکی. یہاں اس نے کھانا تناول کیا, شوہر کو آرام سے جو ہے وہ بستر پہ سلا بلا کے, وہ مطمئن ہو گئی کہ وہ بچے سو جائیں گے, صبح جا کے میں ان بچوں کو بتاؤں. لیکن یہاں کیا حال ہے, محمد ابراہیم کا ایک مرتبہ دونوں بچے خواب سے بیدار ہوئے. بڑا دل دہلنے والے یہ جملے کہ خواب سے بیدار ہو کے دونوں بچوں نے ایک دوسرے کی باتوں کا بوسہ لیا, آنکھوں کا بوسہ لیا, لبوں کا بوسہ لیا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں آج بابا کو دیکھا, نانا رسول اللہ کو دیکھا, دادا علی ولی اللہ کو دیکھا, دادی فاطمہ الزہرا کو دیکھا. یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کل ان سے آ کے کل ملیں گے. مجھے لگتا ہے بھیا کل ہم شہادت جو ہے اس کے عہدے پہ فائز ہو جائیں گے, ہمیں جام شہادت مل جائے گی. بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ گریہ بلند کیا, دونوں بچوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالی اور گریے کو اتنا بلند کیا. وہ حارث ملعون جو سو رہا تھا ایک مرتبہ بیدار ہوا اور اندھیرے میں ڈھونڈنے لگا چراغ کو لے کے کہ یہ بچوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. جب اس نے دیکھا یہ بچے تو میرے اپنے گھر میں موجود ہیں, اور پھر ان بچوں کے بالوں کو پکڑا اور کہا کہ تم کون ہو. بچوں نے ایک مرتبہ خوف میں کہا کہ ہم تیرے گھر مہمان ہیں. اب یہ جملہ سننا تھا کہ تیری زوجہ ہمیں یہاں مہمان بنا کے لے کے آئی. اس ظالم کو رحم نہیں آیا, بالوں سے پکڑا, نہر فرات کی جانب لے کے گیا. جب نہر فرات کی جانب لے کے چلا گیا تو اس منظر کو بڑا خوبصورت طریقے سے شاعر نے بیان کیا ہے. پھر میں شہادت پوری بتاؤں گی. جی. مسلم کے دلارے ہائے گئے مارے, ظلمت کی گھٹاؤں میں چھپے عرش کے تارے. جس گھر میں چھپے تھے وہیں ظالم کا بسیرا, ہائے حارث کا بسیرا. زلفوں سے پکڑا گیا دریا کے کنارے, زلفوں سے پکڑ کے لے کے گیا دریا کے کنارے, اور کہتا تھا سر کاٹوں گا انعام ملے گا. بچوں کو ڈراتا تھا عدو کر کے اشارے, اور زہرا ہے قیامت کے ذبح کر دیے بچے, سر کاٹ کے تن دونوں کے دریا میں اتارے. یہ وہ منظر ہے جو بس سن کے ایک دل دہل جاتا ہے کہ عجیب منظر ہے. اس نے صرف یہ ظلم نہیں کیا کہ ان بچوں کو قتل کیا. اب جب یہ دریا کے کنارے لے کے گیا, ایک مرتبہ اپنے غلام کو آواز دی. غلام کو آواز دینے کے بعد کہا کہ ان بچوں کو قتل کر دو. غلام چونکہ مالک کا حکم ہے تو بجا آوری کے لیے ایک مرتبہ خنجر کو تیز کرنے لگا, یا خنجر کو تیز کرنے لگا. ایک مرتبہ بچوں نے ایک جملہ کہا. دیکھیں بنی ہاشم کا خون ہے نا, ان کے ہر جملے میں حکمت بری ہوئی. ایک جملہ کہا کہ دیکھو تمہارے چہرے کی جو سیاہی ہے نا, وہ ہمارے نانا رسول اللہ کے مذہب میں جناب بلال مؤذن اسلام کے چہرے سے ملتی ہے. اب جیسے ہی مؤذن اسلام جناب بلال کا نام, حبشی غلام جناب بلال کا نام سنتا ہے نا, تو یہ جملہ سننے کے بعد کہتا ہے بچوں ذرا صحیح سے بتاؤ تم ہو کون, تمہارا تعلق کہاں سے ہے. اب جب یہ جملہ سنا تو بچوں نے بتایا ہم عطرت رسول ہیں, ہم خاندان رسول سے ہیں, ہمارے بابا کا نام عقیل ہے جو ابو طالب کے بیٹے ہیں, ہم جناب علی کے پوتے ہیں. جب اتنا سننا تھا کہا ہمارے بابا مسلم امام حسین نے اپنا قاصد بنا کے بھیجا,
کوفے میں آئے, لیکن واہ ہو کہ ان کوفے والوں نے ہمارے بابا کو شہید کر دیا. بس یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ مؤذن نے فرات کے کنارے میں چھلانگ ماری اور یہ کہتے ہوئے حارث کو گیا کہ دیکھ, تیری خاطر میں جہنم کے راستے کو نہیں اپناؤں گا, بہتر ہے کہ تو بھی ان بچوں کو قتل نہ کر. اب یہ جملہ جب سن لیا تو حارث نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ تو قتل کر دے. بیٹے نے بھی اپنے باپ کی اس جملے سے جو ہے نا منفی کی, کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا, جبکہ بیٹا اتنا خاص نہیں جانتا کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نہیں کروں گا یہ ظلم. اب جب یہ جملہ سننا تھا تو حارث ملعون نے پہلے اپنی بیوی کو ڈرایا کہ تلوار کی نوک سے بیوی کو بھگایا, یعنی کہ جب گھوڑے کے پیچھے وہ بھاگتی آ رہی تھی تو تلوار کی نوک اس طرح سے ماری کہ وہ زخمی حالت میں ایک جانب گر گئی. یہاں بیٹا ساتھ ساتھ لے کے آیا. بیٹے کو جب جواب دے دیا تو اس حارث ملعون نے انعام کی لالچ میں اپنی اولاد کو پہلے موت کی گھاٹ اٹھایا. اپنی اولاد کو موت کی گھاٹ اتارنے کے بعد پھر ان دونوں بچوں سے کہا کہ اب میں تم دونوں میں سے پہلے کس کو ماروں. جناب مسلم نے کے بچوں کو جب یہ جواب سننا تھا نا تو جناب مسلم کے بچوں نے ایک جملہ کہا, جناب محمد جو کہ بڑے, کہا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے خون آلود نہیں دیکھ سکتا, بہتر ہے ظالم تو ہمیں قتل کر دے, مجھے قتل کر دے. یہاں ابراہیم نے بھی یہ جملہ کہا, میں اپنے سامنے اپنے بڑے بھائی کو نہیں دیکھ سکتا. بس تصور کیجئے گا شاہجہان, ایک مرتبہ اس حارث ملعون نے دریا کے کنارے بڑے بھائی کو کھڑا کیا, یہاں چھوٹے بھائی کو کھڑا کیا. ایک مرتبہ کہا کہ میں دونوں کو ایک ساتھ جو ہے قتل کرتا ہوں. اس نے اپنی تلوار کو نکالا ہے اور اس طرح سے وار مارا ہے کہ پہلے محمد کا سر کٹتا ہے اور تلوار کا دوسرا زنا جو ہے جناب ابراہیم کا بھی سر کاٹتا ہے. تو یہ ظلم کرتے ہوئے اس نے انسانیت کو جس طرح رونگا ہے, میں نہیں جانتی کس طرح سے لوگ اپنے دل میں, اپنے سینے میں ایسا دل رکھتے ہیں کہ پہلے اپنی اولاد کو انعام کی لالچ میں, پھر بعد میں جناب مسلم کی اولاد کو, پھر اس کا بعد میں انجام بھی اچھا نہیں ہوا. ابن زیاد کے بعد جب یہ لالچ میں سر کو لے کے گیا تو ایک مرتبہ ابن زیاد, دیکھیں ظالم اور جابر حکمران تھا ابن زیاد, اور یہ وہ حکمران ہے جو ابن مرجانہ, جب لفظ کو ابن مرجانہ کہتے تھے نا تو اس کا شجرا کنگل کے آ جاتا تھا. یہ ڈر جاتا تھا کہ کوئی بڑے مجمع میں میری ماں کا نام میرے سامنے نہ لے. جو خود ایسے شجرے سے وابستہ ہو, اس کے سینے میں بھی ایک مرتبہ درد ہوا, جب بچوں کے سر کو دیکھا, بنی ہاشم کے چاند جیسے چہروں کو دیکھا, تو تخت و تاج کو چھوڑ کے ایک مرتبہ اپنے کرسی سے اٹھ گیا, اپنے تخت سے اٹھا اور کہا حارث ملعون واہ تجھ پر, میں نے قتل کرنے کا حکم تو نہیں دیا تھا, تو انعام کی لالچ میں اتنا گمراہ ہو گیا کہ تو نے مسلم کے بچوں کو, تجھے رحم نہ آیا. ایک مرتبہ تو نے نہ سوچے کہ تو صاحب اولاد ہے. حارث نے جب یہ بتایا کہ میں نے اپنی اولاد کو بھی مار دیا. اب دربار میں ایک جو ہے غلام ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے, جس کا نام ملتا ہے مقاتل. اب یہ جو جملہ مقاتل کا نام ملتا ہے, اس کو ابن زیاد نے حکم دیا کہ جس جگہ جا کے جناب مسلم کے بچوں کو اس نے شہید کیا, تم بھی اسے وہیں لے جا کے شہید کرنا, تم بھی وہاں اس کو لے جا کے موت کی گھاٹ اتارنا. معذرت شہادت کا جملہ میں نے کہا, تم بھی موت کی گھاٹ اتارنا. اب یہ مقاتل جب لے کے گیا نا, اب دیکھیں سفیر حسین جو کہ حسین کا پیغام لے کے آئے تھے, بے شک لوگوں نے دغا کی لیکن جان تو چکے تھے حق پہ کون ہے باطل کون ہے, ڈر کے مارے مسلم کا ساتھ چھوڑا, لیکن ایک پیغام تو حسینیت کا پھیل گیا تھا. اب دوسرا پیغام ان بچوں سے کیسے پھیلا, جو ہم کہتے ہیں نا کہ جناب مسلم 9 تاریخ کو شہید ہوئے, اس کے بعد یہ بچے جو ہیں وہ 3-4 دن میں شہید نہیں, یہ ایسا واقعہ نہیں ہے, بلکہ تاریخ میں کہیں ملتا ہے کہ 22, کہیں ملتا ہے 20 ذی الحج کو ملتا ہے, اور کہیں ملتا ہے کہ یہ جو ہے واقعی کربلا کے بعد تک بچے قید رہو, یہ تب واقعہ ہوا. یعنی اس تاریخ میں اشکال ہے, کیونکہ میں نے پوری تاریخ کھول کے بتا دی کہ کس طرح یہ پہلے قید ہوئے, پھر قاضی الشرع کے گھر میں رہے, پھر کس طرح حارث کی زوجہ کے گھر میں آئے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ واقعہ تاریخ میں ملتا ہے, اس میں کتنے ایام گزرے ہوں گے, تو آج تک تاریخ میں اشکال ہے کہ یہ صحیح تاریخ واقعی نہیں ہوئی. لیکن جب یہ مقاتل لے کے گیا نا ایک مرتبہ حارث کو, اسی طریقے سے لے کے گیا جس طرح سے یہ بچوں کو لے کے آیا تھا. بچوں کو کیسے لے کے آیا تھا میں نے اپنے بات میں ابتدا میں نہیں کہی, یہ بات میں اب بتاتی ہوں. ایک مرتبہ دونوں بچوں کو یہاں سے رسی سے باندھا ہے, یعنی دونوں بچوں کے شانوں کو, جناب محمد کے شانے کو جناب ابراہیم کے شانوں سے باندھا ہے, اور جب دونوں بچوں کو آمنے سامنے بٹھا کے شانوں سے باندھ دیا تو شاہجہان تصور کیجئے کہ دونوں بچے آمنے سامنے, اور پھر اس کے بعد اس نے گھوڑے پہ بٹھایا. کس طرح گھوڑا چلا ہوگا, کس طرح یہ بچے بیٹھے ہوں گے, معصوم بچوں کو یہ خوف بھی ہے کہ قتل ہونا ہے.
اور کس طرح انہوں نے یہ سفر طے کیا ہوگا. اللہ جانے ان بچوں کے دل میں کہاں سے کلیجہ آیا, کہاں سے انہوں نے اتنا بڑا سفر عبور کیا. اب یہ مقاتل جب لے کے حارث کو گیا ہے نا, تو ایک مرتبہ لوگوں کو بتاتے ہوئے گیا, ایھا الناس ھذا قتیل السبین, یہ مسلم کے بچوں کا قاتل ہے. تو کتنے لوگوں نے پتھر برسائے حارث پر. تو یہ سفیر مسلم یعنی سفیر حسین جو مسلم ابن عقیل ہے, انہوں نے حسین کا جو پیغام ہے اس طرح بھی عام کیا. کوفے والوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ مسلم کے ساتھ کیا گزرا. بچوں کی شہادت نے بھی تو حسین کا پرچار کیا ہے. جب لوگوں نے حارث میں پتھر برسائے تو حسین کا نام تو جان ہی چکے تھے نا, یعنی بچوں نے بھی شہید ہو کر حسین کے نام کو زندہ رکھا. بے شک بے شک بے شک بے شک یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کا بچہ بچہ حسین کے نام پہ مٹتا ہے اور اسی نام پہ جیتا بھی ہے. اور وائے ان لوگوں پر کے جو ظلم و ستم ڈھاتے رہے اس گھرانے پر کہ جس گھرانے کو پہ خود خدا اپنا درود و سلام بھیجتا ہے, جس گھرانے کی خود رسول خدا, جسے لوگ اپنا مسلمان کہتے ہیں نا کہ ہم نبی کے مسلمان ہیں, چاہنے والے ہیں, ماننے والے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زندگی میں اتنے فضیلت اتنے فضائل بتاتے ہوئے چلے گئے, لیکن وائے ان لوگوں پر کہ جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی اور نہ جانے کیسی مہر تھی کہ ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے ہیں کہ اگر پہاڑوں پہ بھی ٹوٹتے تو وہ ریت کی ریزی میں تبدیل ہو جاتے. ایسے پہاڑ توڑے, وائے ان لوگوں پر, خدا کی لعن ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے یہ ظلم و ستم کیے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے اپنا وقت دیا. سائرہ فاطمہ ذاکرہ سائرہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور انہوں نے اپنا وقت دیا, انتہائی بہترین انداز میں ہمیں تاریخ سے آشنا کیا اور بتایا کہ کیا آخر حقیقت کیا ہے, کون تھے جناب مسلم, کون تھے طفلان مسلم, کون تھے مسلم کے بچے کی جن کی شہادت سے آج کا دن منسوب ہے, آخر انہیں کیوں شہید کیا گیا اور وجہ ہمیں کیا ملتی ہے, فقط بغض اہل بیت, فقط وہ بغض جو آج بھی موجود ہے, یعنی یزیدیت, یعنی وہ بغض کہ جو اندر سے کسی طرح بھی اہل بیت کے نہ اہل بیت کو سکون سے رہنے دیتا تھا, نہ اہل بیت کے چاہنے والے کو سکون سے رہنے دیتا تھا. اور اسی کے ساتھ دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم جلد از جلد آخری صاحب الزمان کی ظہور میں تعجیل فرمائے کہ تاکہ وہ انتقام لے سکیں, تمام دشمنوں کا خاتمہ کر سکیں, تمام دشمنوں کو فنار کر سکیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, تمام اپنے اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کی ہمیشہ مدد فرمائے, اپنے سایہ رحمت میں رکھے, چاردہ معصومین کے سائے میں رکھے, سب تمام دیکھنے والوں کو سلامت رکھے, آباد رکھے. اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام سے اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.